ایک بات یاد رکھیں، دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں۔ وہ دجال کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں عیسائی، وہ اینٹی کرسٹ ہے، عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے۔ لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا، ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا۔ جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا، یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا، جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی۔ یہ ہے آج سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے، شعبدہ بازی، اور اچھے خاصے لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا۔ یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج؟ سب سے زیادہ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا، اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی۔ یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے۔ اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینل نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں،
اپنے ذہن کو اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو. یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا, اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں, سچ ہی ہوگا. جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے, یقین کرنے والے نہیں رہیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ, میں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں, فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے. فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے. ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے, مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں, وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں, لکھ کر کے دیے جاتے, پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں. آپ کو عام لوگ ہیں آپ, مجھے معلوم ہے, لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. سنیے, ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا, اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا, اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا. یہ ہے, معلوم ہے آپ کو, یہ رپورٹ ہے, آپ کو معلوم ہے. اس نے سر قلم کر دیا, وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا, عبداللہ شیشانی جو بھی ہے. اب اس کو کیا چھوڑ دیا, لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو, بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے, ختم کر دیا. دونوں ختم ہو گئے, جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں, تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیررسٹ ہے, یعنی اس نے سر قلم کیا اس لیے یہ ٹیررسٹ ہے. ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیررسٹ, ظاہر سی بات ہے. اب فیصلہ یہی ہوگا, تمہارے نظر میں جو ٹیررسٹ تھا اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیررسٹ تھا. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا ختم ہو گئی بات. لیکن میرے عزیزو, اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرفداری کر کے گورنمنٹ بلڈنگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ حکومت کسی ایک ویکتی کے, ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا رہی, یعنی کارٹون بنا کر کے. کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے, آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کے کہیں لکھ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا. اب پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیزو, یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ 8 دن پہلے ہو گیا, 10 دن پہلے ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا, کہیں ہے کسی پروٹیسٹ نہیں ہوا. پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹیسٹ کیے, کس کے متعلق؟ فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے, اپنی عمارتوں پر, گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگائے, اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے اور سب آئے. یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ کو, سنیے. آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے؟ دیکھیں, ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا, اس نے کیا تھا, سامنے والے نے مار دیا, وہ معاملہ ختم ہو گیا, وہاں ختم ہو گئی چیز. اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا, وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا, معاملہ ختم. لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویریں لگانا, یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا, پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا. اب ہم پروٹیسٹ کیے, آپ پروٹیسٹ کیے, ہم نے کہا, لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ پورے بحث کو ڈائیورٹ کرتی ہے, پورے مدے کو ڈائیورٹ کرتی ہے.
یہ سارے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ نیوز والے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ٹیررسٹ کی حمایت میں اتنے مسلمان ہندوستان کی سڑکوں پر آ گئے. یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا، اس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورا ڈیبیٹ اسی پر چل رہا ہے. کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں یہ قتل کے متعلق پروٹیسٹ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا صحیح. اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے متعلق نہیں، بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں. یہ میڈیا اینکرز یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ چاہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سیکولر ہیں، وہ چاہیں تو کسی ایک ویکتی کی حمایت کریں اور بلڈنگ کی پوری تصویر لگا دیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر سے. میرے عزیزو، اگر یہ فرانس کا اندرونی معاملہ ہے تو انڈیا میں ڈیبیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے نیوز روم میں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یہ سمجھیں اس زمانے کا سب سے بڑا خطرناک جال یہ میڈیا ہے، نیوز کا. جو اب ظاہر سی بات ہے یہ ہماری بھی کلپس اٹھا کر کے چلائیں گے اور پھر ہمیں بھی بتائیں بھڑکاؤ مولانا ہے، سامپردائک پھیلانے والے ہیں، ہماری گفتگو کو کاٹ کر کے پیش کریں گے، ان کا کام ہی وہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ تم لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو ایک قتل کی حمایت میں کیسے پروٹیسٹ کر رہے ہو. ان سے کوئی بھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قتل ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. میرے عزیز، یہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا قتل ہوا اور اس کے مقابل میں جس نے قتل کیا اس کا بھی قتل ہو گیا. ہم اس مدے پر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں جو فرانس کی حکومت نے اپنی عمارتوں پر میرے آقا کی تصویر کشی کی ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا کسی ایک شخص کے کچھ ایسا قتل کرنے کی بنیاد پر پوری دنیا بھر کے 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ جائز ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی ایک ہندو نے ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کیا کروڑوں ہندوؤں کے بھگوان کی تصویر لگا کر کے اس کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ ہم اس کے قائل نہیں. ایک ہندو نے اگر ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کروڑوں ہندوؤں کے رام کرشن کی تصویر کشی کرنا اس کی اجازت نہیں دیتے ہم. سارے مذہب کے جو دیوی دیوتا ہیں ہم ان کو کرٹیسائز کہاں کر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام ہے جو انصاف سکھاتا ہے. اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو اس کے پورے گھر کو لے کر کے نہ گرفتار کرو، اس کے پورے دین پر انگلی نہ اٹھاؤ. آج یہی دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان پر کیس کیوں نہیں ہوتا، یہ میڈیا اینکرز پر. یہ سیدھے یہ جملہ بار بار کہتے ہیں اسلامک آتنکواد نے حملہ کیا، اسلامک آتنکواد نے حملہ کیا. جانتے ہیں آپ کبھی ان لوگوں نے نیوزی لینڈ میں ہونے والے اس حملے کو عیسائی آتنکوادی کہا تھا جو ایک ظالم وحشی نے بندوق سے 60-70 مسلمانوں کو جو نماز میں تھے قتل کر دیا، شوٹ کر دیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم اس وقت یہ میڈیا والوں نے کیا عیسائی آتنکواد کہا تھا، کرسچن ٹیررزم کہا تھا؟ کیا ہندوؤں میں سے کوئی ایسے اٹیک نہیں کیا آج تک؟ میرے عزیزو، یہاں ہندوستان میں تو تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. عبداللہ شیشانی جو تھا اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے سامنے والے پر حملہ کر دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے نبی کی توہین تم سامنے کر رہے تھے. نبی تو بہت دور کی بات ہے میرے سے. یہاں حالات انسان کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ پر بھی اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم خاموش کہاں بیٹھتے ہیں؟ کوئی خاموش بیٹھتا ہے؟ اٹھاتا ہے، مارتا ہے. تو انسان کی یہ فطرت ہے
لیکن اس سے بڑی آتنکوادی میں یہاں تمہیں بتاؤں جو موب لنچنگ کی شکل میں چل رہی ہے، اس کو کوئی آتنکوادی نہیں کہتا۔ ایک تبریز کو پکڑ کر کے سارے یہ سنگھی جو اصل بھنگی ہیں سب مارتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں۔ ان کو کوئی میڈیا کا نیوز اینکر ٹیرر اٹیک نہیں کہتا۔ مر گیا بیچارہ، بیوہ ہے اس کی آج۔ کس بنیاد پر مارا تھا اس کو؟ کس بنیاد پر؟ کیا اس تبریز نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر کشی کی تھی یا کسی دین کی مذمت کی تھی؟ نہیں، فقط چند لوگوں نے مل کر کے اس کو مسلمان سمجھ کر کے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ پہلو خان اس سے پہلے کہ یہ قتل ہیں، اور آپ کو اس سے پہلے کی بھی واقعات معلوم ہے 5-6 سال میں کیا چل رہا ہے۔ کسی کے گھر میں گھسے یہ آتنکوادی، اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہے، اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا۔ یہ کیسے تمہاری فریڈم ایکسپریشن ہے؟ یہاں تو تمہیں کھانے کی آزادی نہیں ہے، فرانس کی حمایت میں بولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس منہ کیسے ہے؟ یہ میڈیا جو آج کہہ رہی ہے، کیا فرانس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تصویر نکالے؟ میں کہتا ہوں تم پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو، پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک بوڑھے شخص کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا تم نے بھی، MF حسین کو، معلوم ہوگا اس نے کچھ دیوی دیوتاؤں کی تصویر نکالی تھی، وہ بھی 90 کی دہائی میں، 92 میں یا 93 میں۔ اس کو 10-12 سال کے بعد اٹھا کر کے جلا وطن کر دیا، وہ قطر میں جا کر کے ختم ہوا۔ یہاں تم برداشت نہیں کر پاتے اور فرانس کے متعلق ڈیبیٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں، کیوں اتنے بھاؤک ہو جاتے ہیں۔ ان کے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو اتنے زیادہ بھاؤک نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے کیسی محبت کرتے ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تم قتل کر لو، تم ٹکڑے کر لو، ہمارے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج ہم ان کے متعلق کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ شام جل گیا ہے، یمن برباد ہو گیا ہے، عراق تباہ ہو گیا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے آگے آ رہا ہے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ٹکڑے تو برداشت کرتے ہیں، نبی کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جان سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، یعنی آزادی اظہار رائے اس کو کہتے ہیں، اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی۔ دے کر کے دکھاؤ، یہاں ہم پر کیس کر دیں گے، آپ نے ایسی باتیں کیوں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے؟ ہمیں گفتگو کرنے کی ہمارے پاس یہاں پر کسی کو آزادی نہیں۔ کتنے تو رپورٹروں کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا ہے حق بات بتانے کی وجہ سے۔ ابھی کل یا پرسوں ایک کتے کو گرفتار کیا ہے تو پورے کے پورے لوگ راستوں پر کھڑے ہو گئے، نہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا پالا ہوا تھا، تم نے کیسے پکڑ لیا؟ ہمارا پالا ہوا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی میونسپلٹی نے یا پولیس نے یہ سمجھا کہ آوارہ کتا ہے اور گرفتار کر لیا۔ ہوا ایسی ہی، ادھر ادھر پھرنے والے کتوں کو میونسپلٹی گرفتار کرتی ہے، لیکن شاید میونسپلٹی کو معلوم نہیں تھا اس کے گلے میں پٹا تھا کسی کا، وہ پالا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اب مالک راستے پر آ گئے کہ ہمارا کتا گرفتار ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ڈبل رول آپ کو معلوم نہیں۔ آپ ایک دوسرے اسٹیٹ میں جائیں، تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا صرف 4 سال کے اندر 10 یا 12 ایسے نیوز اینکر ہیں جنہوں نے صحیح بات بتائی تو ان پر کیس ٹھوک دیا اور انہیں اندر بھیج دیا ہے۔ وہاں کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے، اس جال کو سمجھو، یہ دجال کے آنے سے پہلے کا جال ہے۔ آپ سے صرف اور صرف میں ایک ہی گزارش کروں گا، اور میری بات سننے والوں سے میری اپیل ہے، ایک اپیل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے، جو کچھ یہ جادو دکھا رہے ہیں اس پر 1% بھی یقین مت کرنا، یقین مت کرنا۔ اس جال سے اپنے آپ کو باہر کر لو۔ جو TRP کے چکر میں پورے گھوٹالے کر رہے ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، نکل جاؤ۔ دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ کو
صرف اور صرف ان کی بکواس دیکھنا ضروری نہیں ہے.